بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جب پریشان ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں یا تکلیفیں اسے ہوتی ہیں، تو آج ہمارے اندر تکلیفوں کو برداشت کرنے کا جو قوت ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور بہت جلدی ہم ہار مان جاتے ہیں۔ اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرائض عائد کیے ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں، ان حقوق پر عمل نہ کرنے کے بہانے کیا ہیں؟ ہمارا کاروبار صحیح نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بیمار ہو گئے ہیں، یا اور اسی طرح کے بہانے تراشے جاتے ہیں۔ اور بہانے تراش کر کے آدمی سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے بہتر بہانہ بتلا دیا ہے، اب مجھ سے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ غور کیا جائے تو جس طرح سے یہ ہمارا جسم ہے اور جسم کے اندر ہاتھ کا ہونا ضروری ہے، ناک کان آنکھ وغیرہ کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر جسم مکمل نہیں ہے، اسی طرح سے مصیبت تکلیف زندگی کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، زندگی ایسی ہونی چاہیے جس میں تکلیف نہ ہو، محنت نہیں کرنی ہو اور پریشانی نہ اٹھانی ہو۔ تو ذرا اندازہ کیجئے، اس طرح کی زندگی تو جنت میں ملے گی، دنیا میں تو نہیں ہے۔ اب دنیا میں کوئی شخص ایسی زندگی چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بے عقلی کی واضح دلیل ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں اس بات کو بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی نہ کسی طرح سے آپ کو آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم آپ کو آزمائش میں، میرے ساتھ رہیں آپ لوگ، ہم آپ کو آزمائش میں ضرور ڈالیں گے، آپ کی آزمائش ہوگی۔ کیسی آزمائش ہوگی؟ من الخوف، دشمنوں کے خوف آپ کے سینوں میں ہم ڈال دیں گے، اور یہ اس وقت آپ ثابت کریں گے کہ آپ دشمن سے زیادہ ڈرتے ہیں یا اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ والجوع، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے ہم آپ کو آزمائیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جان مال پھلوں کی کمی سے ہم آپ کو آزمائیں گے۔ دیکھیں کتنی واضح بات ہے، لیکن یاد رکھیے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جب یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، کاروبار نہیں ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، پھل نہیں ہے، دشمن کا خوف ہے، ایسے عالم میں بھی صبر کرتے ہیں، ایسے عالم میں بھی
استقامت کے ساتھ دین پر جمے ہوئے رہتے ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہے اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے۔ تو رب نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی خصوصی عنایتیں اور رحمت ہوتی ہیں۔ یہ خصوصی عنایتیں اور رحمت کب ہوئی؟ آزمائشوں سے نکلنے کے بعد، آزمائش میں کامیابی کے بعد، امتحان میں پاس ہونے کے بعد۔ یہ نہیں کہ تھوڑی آزمائش ہوئی اور بندے نے نماز ترک کر دیا، تھوڑی آزمائش ہوئی اور بندے نے راہ حق سے فرار اختیار کیا، تھوڑی آزمائش ہوئی اور بندے نے بہانے تراشنے شروع کر دیے، اور ایسے ایسے بہانے تراشنے شروع کر دیے کہ العما والحفیظ۔ تھوڑی آزمائش آئی، اللہ کا در بھول کر کے غیر اللہ کے دروں پہ دستک دینا شروع کر دیا اس نے۔ تھوڑی پریشانیاں آئی، اب تعویذیں لی جا رہی ہیں، گنڈے کیے جا رہے ہیں، پلیتے لیے جا رہے ہیں، ان کے پاس دوڑا جا رہا ہے، پریشان پھر رہا ہے وہ۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی خاص نوازشیں نہیں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا آزمائشوں میں کامیاب جب انسان ہو جاتا ہے، میرا بندہ جب آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر اپنی خصوصی عنایتیں فرماتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ ہدایت پر بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہدایت، یعنی ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ ہدایت کا فیصلے فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور بات آپ کو سناؤں، وہ یہ کہ ایک مومن جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، تو اس اللہ کی نظر میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اسی جگہ جب کوئی کافر، جب کوئی بے ایمان شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کو نہیں مانتا، وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی اجر ہے اور نہ آخرت میں کوئی اجر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اس قوم کی تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ یعنی ایک واقعہ ہے، یہ میدان غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ جب مسلمان شکست کھا گئے تھے تو ان کا پیچھا کرنے کے لیے کہا گیا مشرکوں کا، تو مسلمانوں کے اندر تھوڑی کمزوری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس طرح سے تم تھک چکے ہو، تم زخمی ہو، اس طرح سے وہ لوگ بھی زخمی ہو چکے ہیں، وہ بھی تھک چکے ہیں، لیکن تمہارا بدلہ اللہ کے پاس ہے، لیکن ان لوگوں کا بدلہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ تم اللہ سے امید لگا سکتے ہو، وہ اللہ سے امید نہیں لگا سکتا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے امیدوار وہ مشرکین نہیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے کیونکہ وہ حکیم اور دانا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک مسلمان، ایک مومن جب ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہے تو وہ سونے کی طرح اور زیادہ چمکدار ہو جاتا ہے، اور زیادہ اللہ کے نظر میں محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ فرائض سے غافل ہو جائے، اللہ سے غافل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان ذمہ داریوں سے وہ بھاگتا ہوا نظر آئے، اپنی جان کو چھڑاتا ہوا نظر آئے۔ مسلمانوں کا شیوا یہ نہیں ہے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ دنیاوی مصائب و مشکلات جتنے بھی ہیں، جس قسم کے بھی ہیں، وہ ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اور ذرا سوچئے کہ کوئی بھی بچہ جو اسکول میں، کالج میں ہوتا ہے اور ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوتا ہے تو
تو اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ میں فیل ہو جانا چاہتا ہوں، چاہے وہ کچھ بھی تیاری نہیں کیا ہے پھر بھی اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کاش میں کامیاب ہو جاتا۔ ہوتا ہے نا، بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں کامیابی چاہتا ہوں، حالانکہ کوئی محنت نہیں کیا اس نے، پھر بھی وہ کامیابی چاہ رہا ہے، وہ ناکامی سے ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ جب اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، اے مسلمانوں، یہ دنیا تمہارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے، اے مومنوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، اور تم اگر کامیاب ہو جاتے ہو تو تمہارے کامیابی کا انعام دنیا میں بھی ایک بہتر زندگی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں تمہیں عطا کرے گا۔ تو کیا کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے اوپر آزمائش آئے اور میں فرائض سے غافل ہو جاؤں؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ وہ تو بھوکا رہے گا پھر بھی نمازی رہے گا، وہ پیاسا رہے گا پھر بھی نمازی رہے گا، وہ ستایا ہوا ہوگا پھر بھی اللہ والا ہوگا، وہ کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ، وہ اللہ سے غافل نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں بھلائی اور برائی میں مبتلا کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم بطریق امتحان، یعنی ہم تمہیں آزمائش کے طور پر بھلائی میں بھی مبتلا کریں گے اور برائی میں بھی مبتلا کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کبھی مصیبت، رنج، غم سے دوچار کر کے، اور کبھی دنیاوی ساز و سامان بے شمار تمہیں ہم عطا کرے، کبھی بہت صحت اور تندرستی تمہیں عطا کر کے، اور کبھی ہم تمہیں بیمار کر کے آزمائیں گے، کبھی تمہیں ہم فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے شکر گزار کون ہے اور ناشکری کرنے والا کون ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے صبر کون کرتا ہے اور ناصبری کون کرتا ہے، اور یاد رکھو شکر اور صبر یہ رضائے الہی ہے۔ اس کے برعکس جو صبر نہیں کرے گا اور جو شکر نہیں کرے گا، اللہ اس سے راضی کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم مصیبت میں یعنی آزمائش میں تم کامیاب ہو جاؤ یا ناکام ہو جاؤ، تم کو آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ کتنی کھلی ہوئی باتیں، کتنی واضح باتیں بتائیں۔ جس قوم کے پاس ایسی کتاب موجود ہو، جس قوم کے پاس قرآن کریم موجود ہو اور جس میں اس طرح کے واضح بیانات ہو، کیا وہ قوم اپنے فرائض سے غافل ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہی بات ہے نا، دامن پکڑ کے جی مچل جائیں گے ہم۔ اب پتہ نہیں دامن پکڑ کے مچلیں گے، کیا پکڑ کے وہ مچلیں گے، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اب تک اللہ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا ہے کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہاں تو وقت کی قربانی ہم نہیں دے پاتے، ہمارے پاس اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو جاننے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہمارے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گزرے ہیں ان لوگوں کے سیرتوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم یہ ظاہر کر دیں گے کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اپنا تن بھی، اپنا من بھی اور اپنی جان بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیں۔ یہاں سب کچھ قربانی کرنے کی بات ہو رہی ہے،
کیا ہے کہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، جاہدو کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سمجھدار ہیں، میں اتنا واضح نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس کا یہی معنی ہے کہ تن من دھن سب کچھ، جب جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ ہم آپ کے راستے میں قربان کر دیں گے، یہی مطلب ہے اس کا۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے تو اب تک ظاہر ہی نہیں کیا، اور تم جنت کی خواب دیکھ رہے ہو۔ جنت اتنا آسان ہے، بغیر کوشش کے، بغیر دکھ اٹھائے ہوئے، بغیر مصیبت جھیلے ہوئے، بغیر کچھ قربانی کیے ہوئے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین کو ہلایا جائے گا۔ یہ سب ہمارے اسلاف کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ تاریخ معلوم ہے آپ لوگوں کو، تاریخ سے آپ سب واقف ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو اس پہ ثابت قدم رہتے ہوئے دین پر قائم رہنا ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور زیادہ مضبوط ہو جائے، اور زیادہ اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ آدمی تھام لے۔ عام دنوں میں 2 رکعت نفل ادا کرتا تھا، اب 2 کر کے کئی، کیونکہ مصیبتیں آتی ہے تو دل اور زیادہ نرم ہو جاتا ہے، اللہ اور زیادہ یاد آنے لگتا ہے، اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرنے کو جی چاہتا ہے، اور یہی تو ایک مومن کی خوش نصیبی ہے۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ بات صرف مومن کو ہی میسر ہے، کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر، اللہ اکبر، اسے جب خوشحالی ملتی ہے، اللہ جب اسے نوازتا ہے تو وہ شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ کا شکر کرنے لگتا ہے، فکان خیرا لہ، اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن رہا ہے، اللہ کی ہر نعمت پہ وہ شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبْرٌ، اور اگر اسے کوئی پریشانی آتی ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور صبر کرنا بھی اس کے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اندازہ کیجئے کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو دلاسا دلایا ہے، مسلمانوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہر حال میں ہے، تمہارے رب کی عنایتیں، تمہاری رب کی برکتیں، تمہارے رب کی رحمتیں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم پریشان ہو تو پریشانی سے مت گھبراؤ، یہ پریشانیاں رات کی مانند ہے، کیونکہ ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے۔ آدمی رات میں سوتا ہے تو اس کے سینے کے اندر یہ امید جگمگا رہی ہوتی ہے کہ سونے والا سو جا، جب صبح ہوگی سورج نکلے گا پھر تو اپنا کام مکمل کر لینا، اور میٹھی نیند وہ سو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کس قدر کس خوبصورت انداز میں اپنے بندوں کو اپنی حکمت سے آگاہ کیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ذرہ ذرہ پریشانی ہمارے بے عملی کا سبب بن جاتے ہیں، ہم بے عمل بن جاتے ہیں، بدخلق بن جاتے ہیں، بد زبانی پہ ہم اتر آتے ہیں، اور ایسے ایسے حرکت ہم کرتے ہیں، ایسے ایسے حرکات ہم سے سرزد ہونے لگتے ہیں کہ علامہ والحفیظ اس وقت ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس شخصیت کے امتی ہیں،
سرور کونین مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جنہوں نے اپنے امت کو ہر قدم پہ رہنمائی کی ہے، ہر معاملے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کو بتلایا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ یہ ہو جائے تو تم یہ کرو، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے تو تم یہ کرو۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر نہ جانو۔ دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر نہ جانو لیکن وہ تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے نا، یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے، لیکن وقت بتلا دیتا ہے کہ ہو کاش یہ کام میں کر لیا ہوتا تو آج میں پریشان نہ ہوتا، وہ کام چھوڑ کر کے اس کام کو ترک کر کے ہم نے بہت غلط کیا تھا، یعنی یہ فیصلہ، یہ جو ہمارا فیصلہ تھا یہ بالکل غلط فیصلہ تھا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے بھلی ہو۔ اللہ کو خبر ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم تو بے علم ہو، تمہارے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے اچھی امید رکھے اور زندگی کے ہر معاملے میں اس کے فیصلے اور حکم پر بھروسہ کرے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر مومنوں نے اسی پر کامل یقین رکھا تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ کہا کہ اللہ اپنا کام پورا کرے گا، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہے گا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر۔ یہ مت سمجھو کہ تم مسجد میں آ رہے ہو تو تمہاری وجہ سے مسجد آباد ہے، یا یہ مت سمجھو کہ تم نے یہ کام کر دیا ہے اسلام کا، اگر تم نہیں کرتے تو یہ کام نہیں ہوتا، یہ مت سمجھو۔ یہ دین اللہ کا ہے اور اللہ سے بہتر اپنے دین کی حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو موقع ہے، یہ تو اللہ اپنے بندوں کو موقع دیا ہوا ہے کہ یہ دنیا میں ہم نے تم کو بھیجا ہے، ایک مقصد کے تحت بھیجا، اپنے مقصد کو پورا کرو یا ناکام ہو کر کے میرے پاس آ جاؤ، کامیاب لوٹو یا ناکام لوٹو، لوٹنا تو ہے، لوٹنا تو بہرحال ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے یقین کا ایک مضبوط مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے مومنوں، اللہ تمہیں تدبیر کرنے سے نہیں روکتا ہے، تم اپنی کوششیں کرو، اپنے کاروبار کے لیے جو جائز کوششیں ہیں، اپنی محنت ہے تم محنت کرتے رہو، کوششیں کرتے رہو، تدبیریں کرتے رہو، لیکن کامل یقین اللہ ہی پہ رکھو، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، تمہارے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن کوشش کرتے رہو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال دی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، بیٹے آ گئے، سارے بیٹے آ گئے، ابا آپ کا فرمان ہے کہ ہم لوگ مصر جائیں، ڈر لگتا ہے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، تم مصر جانے سے ڈرتے ہو تو میں تمہیں
ترکیب بتلاتا ہوں، تدبیر بتلاتا ہوں۔ جب تم مصر جانا تو مصر کے قریب جانا تو تم الگ الگ ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ الگ الگ ہو جانا، ساتھ مل کر کے شہر میں داخل نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی کے نظر بد کا شکار ہو جاؤ، یا تم پہچان لیے جاؤ، تو تم ایسا کرنا الگ الگ دروازے سے جانا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یعقوب، وقت کے نبی، وقت کے نبی اپنے بیٹوں سے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ الگ الگ جانا۔ اور جب نصیحت کر لیتے ہیں تب یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، یعنی الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، لیکن یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں جو تدبیر بتا رہا ہوں، تمہیں جو ترکیب بتلا رہا ہوں، میں جو تمہیں بتلا رہا ہوں، یہ واحد راستہ ہے بچنے کا۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ اور سوچ رہا ہوں اور اللہ تمہارے لیے کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری منشا کچھ اور ہے اور اللہ کی مرضی کچھ اور ہے۔ اور میرے بچوں یاد رکھو، ان الحکم الا للہ، اور حکم تو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنی کوشش مکمل کر لیتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، پیسے لگایا، محنت کیا، سب کچھ کیا، کامیابی قریب ہے، کامیابی قریب ہے، منزل اب ملنے ہی والا ہے۔ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ منزل ملنے ہی والا ہے، اب ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرتا ہے، اس کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب بندہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ اب یہاں پہ اس کے لیے دو راستے ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ تقدیر پہ راضی رہنا، پہلا راستہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا، اور دوسرا راستہ اللہ کا انکار کر دینا۔ یہی آزمائش ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ مومن کے امتحان کا، بندہ مومن کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، ساری زندگی عبادت کی، محنت کی، سب کچھ کیا، لیکن اخیر میں منافق بن گیا، شک اور شبہ میں مبتلا ہو گیا، اور شک اور شبہ میں مبتلا ہو کر کے دین سے غافل ہو گیا، اور کوئی راہ اپنے لیے چن لیا جو گمراہی کا راستہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹو، میری تدبیر پہ بھروسہ، تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا کہ ایسا کرنا، ایسا کرنا، لیکن کیا کہا کہ میری تدبیر پہ بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بھروسہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون، کہ توکل کرنے والے کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا یہ ساری باتیں، یہ ساری قرآن کریم کی یہ ساری آیتیں، یہ احادیث مبارکہ ہم لوگوں کو اس بات پہ آمادہ نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، ہم مصیبتوں میں مبتلا کیے جائیں گے؟ تو کیا ہم مصیبتوں میں مبتلا کیے جائیں گے اور آزمائشیں آئیں گی تو کیا یہ تمام آیتیں اور یہ احادیث مبارکہ ہمیں اس بات سے بھی آگاہ نہیں کرتے کہ ان آزمائشوں میں ہم کو کامیاب بھی ہونا ہے، ان آزمائشوں میں ہم کو پورے بھی اترنے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے؟ لہٰذا اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، اور اے میرے نوجوانوں، اور اے میرے بچوں،
ہم آپ سب کو نصیحت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے اور ایمان کے اندر شک شبہ پیدا ہونے لگے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کے سامنے جھک جائیے، اللہ سے رجوع کیجئے، اور زیادہ عبادت کیجئے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو پکاریے، اور اللہ کے دین سے اپنے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آزمائش میں پورے اتریں گے، اور اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو انعام تیار کر رکھا ہے جنت کی شکل میں وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم سب کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔